افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ السلام علیکم، میں ہوں انم علی اور میں اس وقت موجود ہوں میڈیکیٹس فارماسیوٹیکلز کے اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ خاطب ہوں۔ خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو اسٹوڈیوز میں۔ میڈیکیٹس فارماسیوٹیکلز کی جانب سے یہ پروگرام عوام الناس کے لیے بڑھتے ہوئے صحت و زندگی کے مسائل کے حوالے سے تجربہ کار لوگوں کی رائے آپ تک فراہم کرنے کا ایک بہت خوبصورت سا پلیٹ فارم ہے۔ میڈیکیٹس فارماسیوٹیکلز کو گزشتہ 5 دہائیوں سے کوالٹی میڈیسن کی مینوفیکچرنگ کے ساتھ ساتھ بھی جانا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ پاکستان اور دیگر ممالک میں بھی ان کی مارکیٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ان پروگرامز کا مقصد کیا ہے جو ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں؟ وہ تمام معلومات، وہ تمام تجاویز سے آپ کو آشنا کرنا جو کہ آپ کی صحت کو صحت مند بھی بنا سکتا ہے اور خوشحال بھی رکھ سکتا ہے، پھر چاہے آپ ماہر صحت ہوں، ماہر ادویات یا کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں، یا صرف اپنے اور اپنے پیاروں کی صحت کو خوبصورت خوشحال بنانا چاہتے ہوں۔ میڈیکیٹ ٹاکس آپ کے لیے جدید علم اور مزید تجاویز کے ساتھ بہترین پروگرامز انشاءاللہ تعالی ضرور لے کر آئے گا۔ میرا تعلق کاؤنسلنگ سے ہے اور بینگ اے مائنڈ سائنسز کاؤنسلر میں بھی اس پروگرام میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس، اپنی نالج گاہے بگاہے پروگرام میں ضرور شیئر کرتی رہوں گی۔ آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کے ساتھ معلومات کو شیئر کرنے کا تجسس، اور انشاءاللہ تعالی اس سفر میں ہم آپ کے ساتھ یوں ہی ساتھ رہیں گے، برقرار رہیں گے۔ تو بنا کسی انتظار کے چلتے ہیں پروگرام کی شروعات کی طرف، اور آج ہماری جو گیسٹ ہیں ہم سب کی بہت پیاری ہیں، اور آپ سب کو ان کے انٹروڈکشن کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ کو اسٹوڈیوز میں ویلکم کرواتی ہوں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ، جو آج ہمارے ساتھ میڈیکیٹس ٹاکس کی پہلی ایپیسوڈ میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام انم۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ It's an absolute pleasure and an honor to be تھینک here. یو۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کے بارے میں بہت سارے لوگ آلریڈی جانتے ہیں، بٹ کیونکہ ہمارے شو کا فارمیٹ ہے اور ہمیں تھوڑا سا آپ کے بارے میں اپنی آڈینس کو ضرور بتانا ہے، بیکاز ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ہماری بہت پیاری ہیں، آپ ان کو متعدد ٹیلی ویژنس کے پروگرام میں، پوڈ کاسٹ میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ کا تعلق جناب نیورولوجی ڈپارٹمنٹ سے ہے، MBBS MD ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف سائیکیٹری اینڈ نیورولوجی سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ اور ایپیلیپٹولوجسٹ آغا خان یونیورسٹی میں اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو ایک وہ والا انٹروڈکشن ہو گیا جو کہ ہمیں تھوڑے سے پروگرام کے فارمیٹ کو لے کے چلنا پڑتا ہے، بٹ اگر میں آپ سے کہوں کہ کیونکہ میڈیکیٹس ٹاکس کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہت ساری انفارمیشن بھی شیئر کرنا ہے اور بہت ساری وہ باتیں شیئر کرنی ہے جو یوزولی ہمارے جو ایکسپرٹس آتے ہیں وہ اپنے پروگرامز میں نہیں کر رہے ہوتے، آپ سے پہلا سوال میں یہ کروں گی، اگر میں چاہوں یہ جاننا کہ ڈاکٹر فوزیہ جو ہیں وہ کہاں پر کہاں پہ وہ پیدا ہوئیں، ان کی یونیورسٹی لائف کیسی تھی، جب وہ بڑی ہو رہی تھیں تو کس طرح کا وقت ان کے ساتھ رہا، تو سب سے پہلا سوال آپ سے بہت ہی بیسک سا کرتے ہیں، آپ کہاں پیدا ہوئیں؟ انم، میں آئی ایم پاکستانی، پیور پاکستانی، اسی مٹی میں الحمدللہ پیدا ہوئی ہوں۔ سو آئی واز بورن ان پاکستان۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا مجھے اپنے بچپن کا کوئی بھی ایسا حصہ جو آپ ہماری آڈینس کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی بھی ایسی بات۔ دیکھیں، میرا بچپن جو ہے آئی واز لائک، میں بس میری امی کو ایک چھوٹا سا، میرے والدین کو یہ تھا، ظاہر ہے پاکستان بنایا ان لوگوں نے، وہ اس وقت اسٹوڈنٹس تھے، امی بالکل چھوٹی تھیں، امی لاسٹ اے لاٹ آف لائفس اور سب بہت سیکریفائسز دے کے، تو وہ جو ڈگری آف پیٹریوٹزم اینڈ نیشنلزم تھا نا، وہ جسے کہتے ہیں نا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، کہ ابو، مائی فادر واز اے ڈاکٹر، تو وہ ظاہر ہے UK گئے، برٹش ہی سارا سسٹم اور سب، تو ٹو اسپیشلائز، اور وہ تو شادی ہو کے امی نے بھی جانا تھا، لیکن امی کو یہ تھا کہ جب بھی وہ پریگننٹ ہوں گی تو وہ بچے پاکستان کی مٹی میں ہی پیدا ہوں، کہ اس مٹی کو ہم نے عظیم سے عظیم تر بنانا ہے۔ سو انگلینڈ میں تھا بچپن، پیدا یہاں پہ ہوئے، پھر واپس وہاں پہ گئے، تو آئی مین پرائمری لیول کا وہاں پہ تھا، اس کے بعد پھر ابو یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ تھے، تو وہ انڈر سروڈ ایریاز افریقہ میں ہم لوگ گئے۔ میرے خیال سے میری لائف کا بیسٹ ٹائم جو زامبیا میں گزرا، دیٹ وڈ بی بے فکری، بہت اچھے لوگ، سمپل، اسی وقت جب انڈیپینڈنٹ ہوا تھا انگریز کی اس سے، غلامی سے، اینڈ یو نو
लिटरली कोई फेंसेस नहीं थी, इवन प्रेसिडेंट हाउस पे छोटी सी हेज लगी हुई है जिसको उबार के हम लोग सब बच्चे खेल रहे होते थे उनकी ज़मीनों पे, उस पे तो कोई ऐसा, सो यू नो इट वाज, जो बचपन यानी मेरा जो हुआ वो इट वाज अ फियरलेस टाइम, तो वो चीज़ जो है ना, जो फिर आके पाकिस्तान और उससे ज़्यादा अमेरिका न्यूयॉर्क जाके जो फील हुई ना, द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, द सेंस के कोई अगवा कर लेगा, कोई उठा लेगा, कोई ये करेगा ना, ये चीज़ें यू नो दैट वाज प्रोबेबली द बेस्ट पार्ट ऑफ कि इनके बगैर बाउंड्री वॉल्स के बगैर ये अब हमारे वालिद साहब हमारे कहते थे ना, दरवाज़ा खुला है कि कोई लौट ना जाए, और उसके लिए जो आया ना गया हो। तो द पॉइंट वाज कि लॉक्स कभी लगी नहीं थी। सही। फिर यहाँ आके और फिर यहाँ पे भी जब हम आए थे, जब पाकिस्तान आए, तो मैंने मैट्रिक यहीं से किया, बिकॉज हमारी दादा का ये था, कितना भी पढ़ लो अगर मैट्रिक नहीं किया तो जाहिर, बिल्कुल सही। तो मैट्रिक तो बहुत ज़रूरी है, और मैट्रिक पाकिस्तान से ही करना है, और उर्दू भी लाजमी करनी है। एंड ये तो इतनी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया ये मुल्क, और उर्दू नहीं, और वो भी आसान उर्दू नहीं जाएगी क्या? नो वे। सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आई होप बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया होगा, बट मैं भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जो प्रोफेशन है आपका, दैट इज़ मेडिसिन, ये यू नो बाय चॉइस आपका था, और अगर था तो क्यों था, वाई यू नो आप क्यों चाहती थी कि आप डॉक्टर बने? थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि आपने इसको क्यों ऑप्ट किया? अच्छा, ये मेरा बाय चॉइस था। अच्छा, हमारे पेरेंट्स ने हमारी जो अपब्रिंगिंग और वो की ना, तो दे डिडंट फोर्स द करियर चॉइसेस ऑन अस। ओके, कि यू हैव टू डू दिस और यही करना है या ये उन्होंने हमेशा ये कहा कि व्हाटएवर यू डू मेक श्योर इट्स सब्सटेंशियल एंड वर्थवाइल। सही। तो मेरे लिए what could be more substantial and worthwhile than becoming a doctor? So I thought that was my passion. My sister thought that, you know, education and being an educationist and teaching and spreading the light of education is the most important thing. True. She took that. My brother became an architect, you know, and in ancient and modern architecture, and he thought like, you know, the great old days when you make a statement through a building, and so for him that was his passion. So we all followed. Alhamdulillah, we had parents who helped us follow our passion. और ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की कि you know उन्होंने उसको रिस्पेक्ट किया हमारी चॉइस को, और नहीं ये टोटल मेरी चॉइस, मेरी जिद। सही। एंड टू बिकम अ न्यूरोलॉजिस्ट। वरना ये था कि भाई एक तो ये पहली चीज़ ये कि या तो पीडियाट्रिशियन बन जाओ या फिर गायनी, तो गायनी मैंने नहीं करनी थी, मुझसे नहीं हो सकती थी, एंड आई वाज जस्ट यू नो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो देख के ही मैं इट वाजंट समथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम यू नो जैसे जैसे बड़े होते हैं, यू नो टीन्स में आते हैं, फिर प्रोफेशन चूज़ करते हैं, उसमें अब आपने मेडिसिन को ऑप्ट कर लिया, बट कोई ऐसी चीज़ जो आपने शायद सोची नहीं थी कि ये शायद मैं कर पाऊँगी या ये शायद फ्यूचर में हो जाएगा, लेकिन वो वाकई में हो गई, एंड उसके बाद आपने कहा कि ओके फाइन, आई एक्चुअली डिड इट, वो क्या था? Right. वो so I was always like the quiet girl in class. Okay. And for me, obviously मेरे पेरेंट्स ने मुझे तालीम दी, मैंने एक वो था कि I'm going to help humanity in my own way. But Allah Ta'ala put me into the deep end of trying to help humanity in a very different way, and to help people who were enforced disappeared. True. And वो humanitarian वो जो है, and to have to go to press conferences, to have वो चीज़ जो है ना, मैंने कभी नहीं सोची थी कि मैं कभी एक प्रोफेशनल टॉक देना एक अलग चीज़ होती है, but that thing with all the cameras there and questions, definitely ये मेरे लिए was it was straight in the deep end, and I had to struggle. You did it really well, and I think आप अभी तक उसको बहुत अच्छे से माशाल्लाह उसको लेके चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। Every time हर प्रोग्राम में जिसमें मैं जाती या वो होती हूँ ना, मैं यही दुआ करती हूँ, अल्लाह मियाँ ना ज़रूरत पड़े। It is very very difficult. Very true. But it is something that I am still doing, and I will continue to do. Try again. अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि आप शौक से आई,
لیکن تھوڑا سا اگر ہم میڈیسن سے ہٹ کے بات کریں, کچھ ہوتا ہے نا ہمارے اپنے پرسنل کچھ پیشن ہوتے ہیں, کوئی شوق ہوتے ہیں, کوئی جنون ہوتا ہے ایک پوائنٹ پہ کہ یہ میرا مشغلہ ہے. میں جاننا چاہتی ہوں ڈاکٹر فوزیہ کا ایکچوئل مشغلہ کیا ہے اور ابھی تک ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ انم اس چیز کو لے کے میں واقعی بڑی پیشنیٹ ہوں یا رہی ہوں. اچھا, انم چیز یہ ہے کہ میرا شوق یا مشغلہ جو ہے نا وہ میرے میڈیکل پریکٹس ہے. It's my stress reliever. زبردست. Right? So I don't work because it's work. Exactly. I work because it's my passion and I really like to help patients. If you, آپ میرے مریضوں سے پوچھیں, میں بیٹھ کے ان سے بات کرتی ہوں انسانوں کی طرح. And you know, ان کی بات سنتی ہوں, and that is what I like to do, to be able to help them. یعنی ان کی کوالٹی آف لائف بہتر کر سکتے. صرف ایک دوائی دے دینا از ناٹ مائی پیشن. تو دیٹ از سم تھنگ اٹ ریلیکسز می. میں شاید جتنے اسٹریسز میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالے اور جتنی ذمہ داریاں, اگر اس کے ساتھ مجھے ایک ورک بھی ایک مطلب ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, تو اٹ وڈ ہیو بین ویری ڈیفیکلٹ میرے لیے سروائیو کرنا. اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں تو what really relaxes, what I like to do, and that is cooking. Cooking, okay. Cooking and serving things, therapeutic, presenting them in ways that look nice and different. صحیح. I just go make a little something, so especially breakfast. So اس کا مطلب ڈاکٹر فوزیہ ہم آپ کو کسی اور میڈیکیٹ ٹاکس کی شو پہ بلا کر آپ کے ساتھ کوئی کوکنگ کا پروگرام بھی کر سکتے ہیں, رائٹ؟ آپ ہمارے لیے کچھ اچھا سا بنا سکتی ہیں. بالکل بالکل, جو آپ کہیں میں بنا کے دوں. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور کوشچن بھی ہے نا, بہت ہی آن اے لائٹر موڈ میں آپ سے پوچھوں گی. ہر انسان کی زندگی میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو بہت امپورٹنس رکھتی ہیں نا. کچھ لوگوں کے لیے ہیلتھ ہے, کچھ لوگوں کے لیے ایجوکیشن ہے. آپ نے آلریڈی بتا دیا, آپ آلریڈی بہت کچھ سرو کر رہی ہیں ہیومن لیول پر. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی زندگی میں کون سی چیز میں اگر آپ سے ابھی پریزنٹ سچویشن میں پوچھوں, جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری لائف کی اس وقت کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جس کو میں واقعی میں اہمیت دیتی ہوں, اور کیوں دیتی ہوں؟ رائٹ, دیکھیں, آئی تھنک ایز اے مدر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا از ریزنگ یور چلڈرن. ویری ٹرو. وہ پرائیورٹی نمبر 1 ہے. کیریئر وغیرہ ہر چیز کو, بیکاز یہ نسل ہے جس نے آگے جا کے ہونا ہے. بالکل. فار می دیٹ از پرائیورٹی نمبر 1, دیٹ از جوائے نمبر 1. And seeing them flourish and seeing them grow into nice, good human being. Very true, very true. The thing is جو کہ درد دل رکھتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. بس وہ چیز اگر حاصل کر لی تو I think that is my greatest joy. اچھا ڈاکٹر فوزیہ, آپ نے ہمارے لاسٹ کویشچن کا جواب اتنا اچھا دیا ہے جو کہ ہمارے آج کے ٹاپک کے ساتھ ایکچولی کنیکٹ بھی کر رہا ہے. آج ہم نے سوچا کہ ہم تھوڑا ان جنرل بات کرتے ہیں, اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی زندگی میں اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنس ایک طرح سے پیرنٹنگ ہے یا پیرنٹہڈ ہے, بچوں کی تربیت ہے. آج ہم بات بھی تھوڑی سی پیرنٹنگ کے حوالے سے کریں گے, اور میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ ہمارے سننے والوں کو, آڈینس کو ان جنرل بھی بتائیے گا, کیونکہ دیکھیے جو سوالات یا جو جوابات ہمیں عمومی طور پر سننے کو ملتے ہیں وہ بہت اقوال زرعی ٹائپ ہوتے ہیں, وہ ریالٹی سے بہت زیادہ میچ نہیں کر رہے ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماسز میں جو پیرنٹس ہوتے ہیں پھر ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحبہ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, اور ہمارا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ پہلا سیگمنٹ ہے وہ بیسیکلی ڈسکشن ہے ٹاپک کے حوالے سے. پہلا ہی کویشچن میں آپ سے پوچھوں گی, اینڈ وہ آپ مجھے صرف اپنی ڈیفینیشن کے حساب سے بتائیں گی, واٹ از پیرنٹنگ. واٹ از پیرنٹنگ ایکچولی ہے کیا ہے؟ پیرنٹنگ جو ہے نا, پیرنٹنگ جس کو اردو میں آپ کہیں گے کہ والدین بن جانا. یس. یا کیسے ہم بچوں کی تربیت, نشو نما. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو بیسکلی جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے لیے ویلیو جو ہے نا, اٹ از فیملی, مائی چلڈرن, obviously ایز اے مدر, لیکن فیملی سپورٹ, یہ اٹس فیملی فرسٹ اینڈ دین سوسائٹی. تو اب پیرنٹنگ جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتی ہے ایکچولی بفور دا چائلڈ از بورن. بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو ہے آپ نے پیرنٹنگ شروع کرنی ہے. ویری ٹرو. میں آپ کو ایگزامپل دوں, صرف اپنی, میں کوئی کتاب کی اس کی نہیں, کوئی وہ نہیں, کہ میری والدہ جب پریگننٹ تھیں, جب میری سسٹر کے ساتھ پریگننٹ تھیں,
تو وہ قرآن بہت پڑھتی تھی. صحیح. جب میرے ساتھ وہ پریگننٹ تھی ہے تو اس وقت ظاہر ہے نیا نیا گھر وہ تھا ڈیزائن وہاں پہ یو کے میں وہ تو اس کی ساری ڈیزائننگ اور یہ اس لیے مجھے بھی ابھی انہی چیزوں کا زیادہ شوق ہے. گارڈننگ روزز اور یہ سب. میرا ایک اور پیشن گارڈننگ بھی ہے کوکنگ. اس وقت اب ظاہر ہے یو کے میں تو سب امی نے خود ہی ہم نے بنانا ہے سارا سب کوکنگ وغیرہ ساری تو وہ چیزیں بننا شیفس اور یہ سب. پھر زامبیا میں ہم تھے تو عیاشی وی ہیڈ اے فرینچ شیف اور وہ سب. تو یو نو تو میں جب امی کے اس میں تھی نا تو دیز تھنگس ور مور واٹ شی واز ڈوئنگ اینڈ نماز اینڈ یہ سب. تو آئی found it difficult to read the Quran compared to my sister جس میں کہ امی ہر وقت قرآن پڑھتی تھی. سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے سب کچھ. she had time سب وہ تو she would sit and she would فجر پہ تلاوت اینڈ رات کو مطلب قاری صاحب نے 4 لائنیں بولی وہ آگے پڑھ رہی ہے. she doesn't even know how to read yet she knows لاشعور جسے کہتے ہیں سب کانشیس میں. so parenting starts if you see intelligent people and جن لوگوں کے نوبیل پرائزز ملے ہیں اور یہ I mean just see the Jewish people and so what do they do when the mother is pregnant وہ math وہ کرتے ہیں. تو اصل پیرنٹنگ جو ہے نا وہ اس وقت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا خود کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں. جیسے ہی پیدا ہوا ہے تو کیا پیدا کیا ہے. اس وقت اگر ماں جو ہے وہ بیٹھی ڈراماز اور ٹی وی اور وہ چیزیں دیکھ رہی ہے تو وہی بچے کے اندر نقش that's when the brain is being developed. آپ کو پتہ ہے دماغ جو ہے نا وہ کہاں کب ڈیولپ ہوتا ہے before you even know you're pregnant. اس وقت بچے کا دماغ بننا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. The neural tube forms before you know you're pregnant. So unless you are prepared, the parenting starts from the moment you get married. ڈاکٹر فوزیہ اس سے تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت میں پیرنٹس کا کردار تو پھر پیرنٹس میں یہاں ڈاکٹر فوزیہ صرف ماں کا کردار نہیں ہے. آئی تھنک باپ کا بھی ایکول رول ہے. آواز باپ کی بھی جا رہی ہے بچے کو. کیونکہ تھوڑا سا میں اس کو بھی اس طرح سے بھی دیکھوں گی کیونکہ یہ تو ہو گیا کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے منہ میں ہے ماں جو دیکھ رہی ہے کر رہی ہے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں باپ کا بھی کردار ہے. تو نیکسٹ کوشچن ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ بچوں کی پرورش میں والدین کا کردار چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو آپ کس طرح سے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر فادر جو ہے وہ اس ایکسپیکٹنگ مدر کا خیال نہیں کرے گا اس کو ایک نرچرنگ انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کرے گا اس مدر کا ذہن جو ہے وہ اس بچے کو وہ نرچرنگ نہیں کرے گا. بچہ پیدا ہوگا چڑچڑا ہوگا اور مطلب یو نو جو بھی واٹ ایور دا ماحول ہے اچھا ماحول تھا خوشی کا ماحول تھا. سو دا فادر کے لیے یہ بہت اہم ہے. ناٹ اونلی دا فادر جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں تو آل فیملیز اینڈ آل تو یو ہیو ٹو ٹریٹ دی ایکسپیکٹنٹ مدر as really as a queen or something. If you want children who will turn out to be جو کہ واقعی میں بڑے 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 آدمی بنیں گے نوبیل پرائز ونرز بنیں گے اور وہ ہوں گے تو پہلی چیز یہ. پھر جب وہ پیدا ہو گئے رائٹ اینڈ ایک ایک لمحہ ان کا آپ کیا بول رہے ہیں ان کے سامنے آپ کس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں واٹ آر یو ڈوئنگ یہ ان کی لاشعور میں ان کے سب کانشیس میں بیٹھ رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنے بچے جیسے بنانے ہیں آپ نے عمل ویسا کرنا. دیکھیں نو بڈی از پرفیکٹ. ہم غلطیاں کریں گے اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے. پیرنٹنگ نام ہے غلطیاں کرنے کا اور غلطیوں سے سیکھنے کا. ڈاکٹر فوزیہ سوری میں آپ کو یہاں روکوں گی. آئی ریئلی وانٹ یو کہ آپ اس لائن کو دوبارہ سے دہرائیں کیونکہ بہت سارے پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بعض اوقات اتنا پرفیکٹ پیرنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. نہیں آپ پرفیکٹ بنیں گے تو آپ غلط ہو گئے. دیکھیں اینڈ یو ہیو ٹو بی فرینک ود یور چلڈرن. یس میں اپنے بچوں کا مطلب آئی فیلٹ گڈ کہ مطلب جیسے کوئی چیز اگر ایسی ہوتی ہے تو میں ایسے ہی کہہ رہی کہ بچوں کو ایسے بیٹھ کے میں نے کہا اگر میں وزیر اعظم بن گئی تو تم لوگ کو کیسا لگے گا نا تم لوگ تو بڑے وہ کرو گے یہ. تو میرے سارے بچوں نے انکلوڈنگ میرے بھانجی نہیں اللہ کے واسطے نہیں بنیے گا. نا بھائی کیوں پھر تو ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ہمارے دوست کون ہیں اور ہمارے ہیں. ویری ٹرو. تو I was
happy to see कि ये दुनियावी उस पे नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल इंटरनल उसको वो देख रहे हैं और ये करे नहीं, फिर तो वो खुद गर्जी। तो ये छोटी सी चीज़ें होती हैं तो फिर लगता है कि हाँ आपने कुछ सही किया है। सही। गलतियाँ हम करते हैं, बच्चे जो हैं वो हमसे बहसें भी करेंगे और आजकल तो बहुत ज़्यादा करेंगे। डॉक्टर साहब इसी में एक क्वेश्चन मैं और ऐड करूँगी, जो आप अपनी बात को आगे एलैबोरेट कीजिएगा। आजकल हम ये देखते हैं कि वो पेरेंटिंग स्टाइल जो शायद एक पहले दौर में था, डिकेड्स गुजर गए, पेरेंटिंग की मुख्तलिफ अंदाज आ गए हैं। आज के जो वालिदैन हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में पेरेंटिंग कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके नज़दीक जो ये मुख्तलिफ अंदाज हैं पेरेंटिंग के, क्या ये वाकई में मुख्तलिफ हैं या आपको लगता है ये एक ही हैं, इनको हमने शक्लें बदल दी? आप हमें सही से बताइए। जिससे बात करें ना, एक वो कहेंगे देखो बच्चों पे सख्ती करनी होगी, ये इस तरह के ये नई नस्ल के बच्चे हैं जी, इन्होंने ऐसे नहीं मानना, लातों के भूत पाँव से कहाँ मानेंगे ये होंगे। एक ये हमने भी बहुत मारे खाई हैं तो भाई इन बच्चों को भी बहुत पिटाइयाँ लगने की जरूरत है। एक ये अंदाज है। एक ये अंदाज है कि भाई नहीं भाई आजकल का जो जमाना है, ये आप उफ भी नहीं कहना है, आपने कुछ नहीं करना, लेट देम बी। यू नो द 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग जो बड़ी आम और वो हो रही है। एंड देन देयर आर 2 इन बिटवीन वंस, वो जिसमें अथॉरिटेटिव वाला जो है उसको बैलेंस कर रहे होते हैं, उसको बैलेंस कर रहे होते हैं और सारी चीज बैलेंस की है। देखिए गलती हम भी करेंगे, हम कभी गलत बात पे भी बच्चों को डांट देंगे। सही। मैं तो अक्सर डांट देती हूँ, ज़्यादा डांट देती हूँ शायद कम बात के ऊपर, कम चीज़ पे, और कभी जो है उनको ओवर वो भी कर देती हूँ। बिल्कुल। और कभी हम सिर्फ ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। वेरी ट्रू। हम सिर्फ उनकी भलाई के लिए उन्हें प्रोटेक्ट कर देते हैं, लेकिन उनको थोड़ी फ्रीडम, उनको स्पेस चाहिए। एंड देन वी रियलाइज द ओनली थिंग इज, अगर हमने बच्चों के साथ ना कम्युनिकेशन खुली है, इवन अगर हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, बच्चे कहते हैं देखें हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं लेकिन आप ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ट्रू। आप प्रॉमिस करें आपने ओवर रिएक्ट नहीं करना, वेरी ट्रू, फिर हम आपसे शेयर करें। तो आपने कह के हाँ मैं ओवर रिएक्ट नहीं करती थी ये क्या हुआ है, बस वहीं पे वो हो गया, वो बात जो शेयर करना चाहते हो तो नहीं खत्म किया। हो गई। एंड इफ यू वुड जस्ट से ओ माय गॉड यू आर राइट, मैं कर जाती हूँ ओवर रिएक्ट, मैं क्या करूँ, तुम लोग मेरे जान से प्यारे हो, मुझे बहुत प्यारे हो, तो बच्चे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। राइट। एंड देन understand, they love you, they're your flesh and blood also, you know, we share DNA, you know, so there is, but it's just the matter communication। सारी चीज देखें, इंसान जो है ना, मलाइका को सजदा करने को इंसान को कहा किस लिए, कि उसको इस्म सिखाया, the name, the power of communication, that is what makes man, humanity। वो अगर वो ब्रेक हो गई ना, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे ना बच्चों से, तो बस वहाँ पे समझ लो कि कहीं गड़बड़ हो गई। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है आज की जो पेरेंटिंग स्टाइल है, स्पेशली जो आज की न्यू जनरेशन में जो नए बच्चियाँ जिनकी जल्दी शादियाँ हुई हैं, वो यंग पेरेंट्स हैं, आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी बेसिक गलतियाँ हैं, बल्कि मैं उसमें यंग को क्यों लूँ, जो पहले की भी वालिदैन गुजरे, लाइक यू सेड क्या गलतियाँ हुई, आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब एज अ प्रैक्टिशनर, एक एक्सपर्ट हैं आप, मेंटल हेल्थ पर बच्चों के यकीनन असर पड़ता है और बाज़ औक़ात कुछ बुनियादी गलतियाँ होती हैं जो वालिदैन की तरफ से हो रही होती हैं, आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी गलतियाँ जो आपको लगता है कि बहुत कॉमन है और उनको पेरेंट्स को फ़ौरन से उनको उसको देखना चाहिए, वो क्या है? इफ़ पेरेंट्स जो है ना वो इसको वाकई में सीरियसली लें, मसला हमारे यहाँ अब क्या हो रहा है कि हम पेरेंटिंग को सीरियस नहीं लेते, हमने उसको एक वो तो बना लिया एक चोर, हम जाके लेक्चर्स भी अटेंड करेंगे कि हमने ये करना है वो, लेकिन हम नशोनुमा के ऊपर, एक लड़का है वो एक एजुकेटेड लड़की से शादी करता है, किस लिए, कि वो जाएगी जॉब करेगी कमाएगी, मैं सोसाइटी में जाऊंगा, लोग देखेंगे कि ये हमारा एक स्टेटस बनेगा, ये होगा, या ये कि ये पढ़ी लिखी बच्ची, मेरे जो बच्चे हैं उनकी तालीम और तरबियत कर सकेगी, उनको वो कर सकेगी, बट नो शी इज सो बिजी विद द सोसाइटी, द मदर, कि वो बच्चा जो है वो एक जाहिल नैनी के हाथ में है। बिल्कुल सही। अब तो उसकी तरबियत वो माँ अजीम जिसने पैदा किया है, जिसके पास हर वो क्वालिटी मौजूद है, हर वो इल्म, हर चीज़ मौजूद है, जो जिसके साथ लिपट के बच्चा भी ज़्यादा सुकून से सीखेगा, वो अलग हो गई। दैट इज़ द मेन इशू हमारे।
اور اب جو ہیں بھی گھر پہ ان کے پاس یہ ہے ایگزیکٹلی یہ ہے یا ٹی وی ہے, ڈراماز ہے, کارٹونز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب لیکن یہ بہت ایک کامن چیز ہے, آپ نے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کر دیا. اب ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یا جتنے بھی پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ لوگ اب سیشنز لیتے ہیں, اب تو پاکستان میں بھی اس کی بہت اویئرنیس ہو گئی ہے کہ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ابھی بھی سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم جہاں جہاں جو بھی پلیٹ فارمز دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹنگ کو لے کے ان کو ابھی بھی کتنا واٹ ڈو یو تھنک, جب آپ آس پاس دیکھتی ہیں کہ ان کو کتنا بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کس ایریا پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بیکاز اب اس سے تو ڈاکٹر صاحب بچہ کیا بڑا کیا, آپ اس فون سے تو یہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہم کیا ایسی ٹولز یوز کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم اس کو بہتر کریں؟ تو دیکھیں, پہلی چیز یہ کہ جتنا بھی ہو سکے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے. ویری ٹرو. باہر نکلنا, اب یہ ہے کہ اب وہ لائف سٹائلس بھی ایسے ہو گئے ہیں فلیٹس میں رہنا اور وہ کہ باہر نکلنا, بٹ جسٹ ایز اے فیملی اگر باہر نکلنے کو ایک روٹین بنا لیں تھوڑا, تو وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب وہ کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کی بھی فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے, تو فون سے وہ ٹائم نجات مل جاتی ہے. ہاں. دی ادر تھنگ از اف پیرنٹس وڈ سٹ اینڈ ٹاک آپس میں, تو بچے بھی بچوں کے سامنے, اور وہ ہوتا کیا ہے کہ سب بیٹھ کے گھر پہ بھی جو ہے نا رات کو سوتے سوتے وقت خط یہ کر رہے ہیں, تو پھر بچے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. بچے دے لرن تھرو امیٹیشن, وہ پیرنٹس کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اور ان کو دیکھ کے وہ, اب فادر آئے, انہوں نے ٹی وی کھولا, پھر وہ کھانا لگا, ٹی وی دیکھ رہے ہیں. بچے نے کہا میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرے سامنے کارٹون نہیں لگا ہوا. وہ کارٹون لگا رہے, پھر اماں نے تنگ آ کے بچہ کمزور ہو رہا ہے, میں کیا کروں, کارٹون لگا دیا, وہ کھا رہے ہیں, پھر مزے سے کچھ بھی کھا لیں. آئی تھنک وہ ایک پیٹرن بھی بن جاتا ہے. اور وہ یہ کیسے کر لیا, ہم تو ایسے نہیں تھے, وہ اس نے سیکھا دیکھ کے. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پھر ہم بچوں سے شکایت کریں. اچھا ڈاکٹر فوزیہ, بہت انٹرسٹنگ سا ہم نے آپ کے ساتھ سیگمنٹ رکھا اور آپ نے اس کو جواب بھی بڑا زبردست طرح سے دیا. تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ٹاپک کو ہم بس بالکل کنکلوژن کی طرف لے کے آتے ہیں, اس کے بعد ہمارا ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سا سیگمنٹ ہے جس کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. اور ہماری جو اوور آل میڈیکل ٹاکس کی جو ایپیسوڈ ہے اس میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی, ویسے مجھ سے پوچھا نہیں کسی نے, مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں میرا سب سے جو فیوریٹ سیگمنٹ ہے وہ یہ والا ہے, تو میں اس کے لیے بڑی ایکسائٹیڈ ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب کوئی ایک چھوٹی سی ایک لائن میں کوئی ایک ٹپ, کیونکہ ہم پیرنٹنگ پہ بات کر رہے ہیں اینڈ آئی نو یہ بہت ڈیپ سبجیکٹ ہے, ہم بہت تفصیل سے بات کر سکتے ہیں, کوئی ایک چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ دس از دا لائن جو کہ آج کے ٹاپک کے ساتھ میچ کرتی ہے, آپ کی طرف سے آتی ہوں. دیکھیں, لو اینڈ افیکشن پاور, وہ سب سے بڑی پاور جو ہے نا وہ محبت ہے. ویری ٹرو. رائٹ. اس کے بعد یہ مت سمجھیں ہم سب مسٹیکس, جسٹ بی آنیسٹ. ہم غلطی کرتے ہیں, بی آنیسٹ اینڈ لرن ٹو فرگیو. رات گئی بات گئی, بالکل صحیح بات. یہ کر لیں, زندگی سکون سے, بچے بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے, آپ ان کو رسپیکٹ دیں. یو ہیو ٹو ارن دا رسپیکٹ. آپ ارن کریں اپنے کردار سے, اپنی محبت سے. ویری ٹرو. اچھا ڈاکٹر فوزیہ, آپ نے بہت سارے پروگرامس کیے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو کبھی ہم نے کسی نے اتنا جلدی موقع دیا کہ بس ہم آپ کو 1 منٹ کا بھی موقع نہیں دیں گے. میں آپ سے بس کچھ ریپڈ فائر کروں گی, کچھ فیو ورڈس میں آپ کو دوں گی, اور جو بھی ڈاکٹر فوزیہ کے دماغ میں پہلا ورڈ آتا ہے نا, کوئی فیلنگ آتی ہے, ورڈ آتا ہے, آپ نے وہ ہم کو بتایا. Oh my God. ڈاکٹر فوزیہ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا سائیکل ایویلیویشن ہو رہی ہے. ٹاکس کا جو ہے نا, میں نے آپ سے کہا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, تو مجھے پتا ہے کہ آپ اس کو انجوائے کرنے والی. ڈاکٹر صاحب, پہلا ورڈ ہے ہمارا ہیلتھ, آپ کے دماغ میں کیا ورڈ آ رہا ہے جلدی سے؟ لائف. سیکنڈ ورڈ ہے میرے پاس آپ کے لیے لائف. ہیپینس. واٹر. لائف اگین. اوکے. ہیومن, انسان. درد دل. ایکسرسائز. would be health. Friendship. Love, affection. Very nice. Trust. Work یعنی کام. Passion. Food. Food میرے لیے is like a luxury. It's like more like something to cherish. Okay. Book.
What book? Yes. Companion. Companion. I love books. Very nice. Shopping. Stress relief. I think for every woman. Color. Green. Green. Very nice. Traveling. Traveling is again stress relief and relaxation. Oh, Pakistan. Pakistan से फिर green, I would say. Okay. अच्छा डॉक्टर साहबा, टॉकिंग और टेक्सटिंग, बिकॉज अभी हम टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे थे, व्हाट डू यू प्रेफर? Talking. टॉकिंग. लास्ट, समर और विंटर्स? Winters. विंटर्स. ज़बरदस्त. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया, आपके साथ बहुत मज़ा आया. और ऑल्दो हमारे पास टाइम थोड़ा सा ऐसा होता है शॉर्ट कि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, बट मैंने आज बहुत इन्जॉय किया और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा. एनीथिंग जो आप स्पेशली इस वक्त मेडिकेट टॉक्स के लिए, हमारी आज पहली एपिसोड है, कुछ भी कहना चाहें? नहीं, thank you so much. I think it's a very nice. ये पहली एपिसोड है and it's an Thank honor to be in the first and I hope that this is the first of many to come. Inshallah. And I hope to be able to come again and maybe we'll talk on mental health and Definitely, other issues as well. definitely. और मुझे बहुत अच्छा लगा आनंद आपके साथ भी और Thank मुझे you, मुझे बहुत मेडिकेट अच्छा का लगा. सारा सेटअप भी एंड हर चीज़ बहुत अच्छी लगी. अल्लाह मुबारक करे आमीन, एंड सुभान. लेट्स होप कीप डूइंग द गुड दैट यू आर इंशाल्लाह ताला. थैंक यू सो मच. उम्मीद करती हूँ जी आप लोगों को भी हमारा आज का प्रोग्राम अच्छा लगेगा, और क्यों नहीं लगेगा. इससे पहले कि मैं आपके साथ प्रोग्राम को क्लोज करूँ, यहाँ पर हमारी मेडिकेट टॉक्स की, मेडिकेट फार्मास्यूटिकल्स की पूरी टीम को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए.